اب تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، اللہ کے نور کو، یعنی کہ دین حق کو، جو دین اسلام ہے، جو رب تعالیٰ کے ہاں صحیح اور سچا دین ہے، دین اسلام، اس کو اپنے منہ کے پھونکوں سے بجھا دیں۔ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، مگر رب تعالیٰ اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے اور وہ پورا کرے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافروں کو، مشرکوں کو یہ بات ناگوار گزرے، ان کو اچھی نہ بھی لگے، لیکن رب تعالیٰ اپنے نور کو پورا کرے گا۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اور وہی ذات ہے جس نے ارسلہ بھیجا، رسولہ بالہدی، اپنے رسول کو ہدایت دے کر اور سچا دین دے کر بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلی، تاکہ وہ دین تمام ادیان پر غالب آ جائے، دین اسلام کو غالب کرنا ہے اور مشرکانہ غیر مسلمانہ رسومات سے ہم نے اجتناب کرنا ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرکوں کو بھی یہ بات ناگوار گزرے، ان کو پسند نہ بھی آئے۔ صحیح حدیث میں لکھا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت سے پہلے پوری دنیا پر دین اسلام کا جھنڈا ہوگا۔ اگر ہمارے نصیب میں نہ بھی ہوا، یہ دیکھنا ہماری آنے والی نسلیں ہو سکتا ہے کہ وہ دور دیکھیں گی انشاءاللہ کہ اللہ کے پیارے محبوب نے یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتائی ہے کہ پوری دنیا پر ایک مرتبہ دین اسلام کا جھنڈا ہوگا۔ یہ رب تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کرنا ہے۔ اور دوسری آیت مبارکہ بالکل اسی طرح، جو کہ سورہ فتح سے رب تعالیٰ فرما رہا ہے، 26واں پارہ ہے، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ، کہ وہی ذات ہے رب تعالیٰ کی جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہے بالہدا، ہدایت دے کر اور دین حق دے کر جو سچا ہے، تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب ہو۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اس پر صرف رب تعالیٰ کی ذات ہی گواہ کافی ہے۔ جب رب تعالیٰ کا فرمان ہو گیا ہے تو رب تعالیٰ کی ذات ہی اس پر کافی ہے، شاہد ہے، گواہ ہے۔ یہ جب دین اسلام کو غالب کرنا ہے، ہم نے اپنے اسلاف کو یاد رکھنا ہے۔ اسی طرح سے جو دو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہیں، تیسری آیت مبارکہ بھی بالکل اسی طرح، یہ 28واں پارہ ہے، سورہ صف ہے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، کہ جس نے اپنے رسول کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ہدایت دے کر بھیجا ہے اور ایسا دین دے کر بھیجا ہے جو تمام ادیان پر غالب آئے، اگرچہ مشرکین کو یہ بات ناگوار ہے۔ 3 مختلف صورتیں ہیں، مختلف مقامات ہیں، مختلف جگہ سے وہ آیتیں ہیں، لیکن آیتوں کا مفہوم معنی بالکل ہے۔ جب اتنی رب تعالیٰ نے تاکید فرما دی ہے اور رب تعالیٰ اس پر خود گواہ ہو گیا ہے کہ یہ دین غالب آنا ہے، تو ہم کیوں دین اسلام کو چھوڑ کر افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ ہم بعض کو مانیں کہ یہ ایمان والی یہ چیزیں اچھی ہیں اور بعض سے ہم انکار کریں؟ کیوں؟ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جب رب تعالیٰ نے فرما دیا کہ اے پیارے محبوب، آخری آیت مبارکہ ہے یہ، جب آخر میں یہ نازل ہوئی کہ اے پیارے محبوب آپ کے لیے دین مکمل ہو اور آپ پر نعمت جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے، ہر لحاظ سے راہ ہدایت بھی اور آپ کے پر رحمت بھی، ہر لحاظ سے آپ مکمل ہے۔ جس طرح قرآن مجید، قرآن رشید ہمارے لیے ذریعہ ہدایت ہے،
اور ہم اس کو ماننے والے ہیں۔ کبھی آپ غور کریں اور آپ کو یہ معلوم ہو کہ جب رب تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہی دین سچا دین ہے، اسی دین کو تمام ادیان پر غالب کرنا ہے، اور ایک دن کا آپ تفکر کریں، ایک لمحے کا، اللہ کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ ایک لمحے کا اگر کوئی شخص تفکر کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے ایک لمحے کا، تو وہ 1 سال کی عبادت سے بڑھ گئی۔ اس کے دل میں احساس سے ندامت ہوا، شرمندگی ہوئی، بیٹھا نہ، اس نے یہ افسوس کیا کہ میری گزری ہوئی جو زندگی ہے نا وہ گناہوں میں گزری ہے، میں نے بہت خطائیں کی ہیں، بہت غلطیاں مجھ سے ہوئی ہیں، اور میں نے راہ ہدایت سے منہ موڑ لیا تھا۔ تو اللہ کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا اگر وہ 1 گھڑی کا تفکر کرتا ہے وہ 1 سال کی عبادت سے، اور عقل مند تو وہی ہے نا کہ جو ان باتوں کو مانتا ہے اور اس پر یقین رکھتا ہے۔ انسان کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ اس کا جو نفس ہے وہ شیطان سے بڑھ کر، شیطان سے بڑھ کر، شیطان جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوتا، لیکن نفس جو ہے وہ اس کے سامنے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس کو سامنے دکھاتا ہے کہ یہ چیزیں تمہارے موجود ہیں۔ اس کے لیے ذریعہ ہدایت کیا ہے؟ سورہ شمس ہے، 30واں پارہ ہے۔ رب تعالیٰ نے 8 سے 12 قسمیں کھائی ہیں، 8 سے 12 قسمیں، کس لحاظ سے؟ پہلے 12 قسمیں، 8 سے 12 قسمیں کھائی ہیں، کون سی ہیں؟ والشمس وضحاہا، شمس کی قسم، سورج کی قسم، وضحاہا، اور اس کی روشنی کی قسم کہ وہ چمکتا ہے، والقمر اذا تلاہا، اور اس چاند کی قسم کہ جو اپنے مدار میں پیچھے اس کے آ جاتا ہے، گھٹتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، قسمیں کھائی۔ پھر کیا فرمایا کہ والنہار اذا جلاہا، دن کی قسم کہ جب وہ روشن ہو جاتا ہے اور ہر چیز کو سب کے سامنے واضح کر دیتا ہے، واللیل اذا یغشاہا، اور رات کی قسم کہ جب وہ چھا جاتی ہے اور اندھیرا آ جاتا ہے، والسماء وما بناہا، اور آسمان کی قسم اور اس کے بنانے والے کی قسم، اور جو اس کو جس طرح سے جس لحاظ سے بنایا گیا ہے، والارض وما طحاہا، اور زمین کی قسم کہ کس لحاظ سے اس کو بچھایا گیا ہے۔ یہ دیکھیں قسمیں کس طرح ہیں۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور اس جان کی قسم جو ٹھیک طرح سے بنائی گئی ہے، انسان کی قسم کہ اس کو کس لحاظ سے بنایا گیا، کس طرح بنایا گیا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور پھر اس بدکار اور اس پرہیزگار کے دل میں یہ بات ڈال دی گئی کہ قد افلح من زکاہا، فلاح اسی نے پائی ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ کر لیا۔ یہاں پر آ کر بات کی ہے کہ فلاح کس کی ہے؟ اتنی قسمیں جب رب تعالیٰ کی ذات نے کھائی کہ ہدایت کس کے لیے ہے، کون حق پر ہے، کس نے اپنا ایک تزکیہ نفس کر لیا ہے، اتنی قسمیں کھانے کے بعد کہا کہ فلاح اس کے لیے ہے، کامیابی اس کے لیے ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ ہم مانتے ہیں دین اسلام اور دعویٰ بھی کرتے ہیں ہم دین اسلام پر قائم ہیں، لیکن ہم کیوں دین اسلام سے منہ موڑ لیتے ہیں اور ایسی ایسی باتوں کی طرف ہم چلے جاتے ہیں جو ہمارے لیے باعث سے شرمندگی ہوتی ہیں۔ سورہ مائدہ میں رب تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک وہ خبر رکھتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، خبر رکھنے والا ہے جو تم کرتے ہو۔ ہر بندہ دیکھیے، ہمارا معاشرہ کچھ ایسے طبقہ ہے، سیکولر ہے، اس نے تو یہاں تک نکال لیا کہ غیر محرم عورت سے آپ مصافحہ کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ بات چیت اس طرح، اس لحاظ سے، اس انداز سے کر سکتے ہیں جس طرح آپ گھر میں بیٹھے ہیں، لیکن وہ میری بہن کو بیٹی سوچے کہ یہ عورت کو آزادی نہیں دی جا رہی، یہ تو مرد آزادی ڈھونڈ رہا ہے،
عورت کے ساتھ بات کرنے کی، عورت کے ساتھ ملنے کی، یہ مرد آزادی چاہ رہا ہے، عورت کو آزادی نہیں دی جا رہی، یہ اس کو کھلونا بنانا چاہ رہا ہے، اور بنانا چاہ رہا ہے کہ اس کو کھلونا بنایا جائے، اس کے ساتھ کھیلا جائے، اس کی عزت کو، اس کی ناموس کو تار تار کیا جائے۔ اور تمہیں اپنے اسلاف کی خبریں یاد نہیں ہیں؟ تمہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ جو ہے وہ تمہارے سامنے موجود نہیں ہے؟ صحابہ کی جو ہے وہ باتیں یاد نہیں ہیں؟ اگر اب کوئی مولوی صاحب ایسی کوئی بات کرتے ہیں نا کہ ہمارے اسلاف نے یہ کیا تھا، اور ہمارے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، تابعین تھے، ہمارے اولیاء کاملین تھے، ان کا یہ طریق تھا، تو بعض ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی وہ گزری ہوئی باتیں مولوی صاحب چھوڑیں، آگے کی بات کیا کریں، وہ یہ ماڈرن دور ہے، انسان جو ہے وہ ترقی کر رہا ہے، جدید ہو رہا ہے۔ لیکن کیوں آپ کہتے ہیں کہ وہ گزرا دور اچھا تھا؟ وہ گزرا دور اچھا تھا۔ تم راہ ہدایت سے بھٹکتے جا رہے ہو۔ تم اپنے دل میں غور کرو اور فکر کرو کہ اگر تمہیں معلوم ہو کہ تم نے رب تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، جواب دہ ہونا ہے، سامنا کرنا ہے، تو رب تعالیٰ کے سامنے تم کیسے جواب دے سکو گے؟ ان آنکھوں سے کیسے رب تعالیٰ کی ذات کا سامنا کر سکو گے، یا اس زبان سے؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے دنیا میں رہے تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے جتنا بھی نبیوں میں کسی نے خوف جو ہے وہ دل میں نہیں رکھا، جتنا انہوں نے آہ و گریہ زاری کی۔ 6 سال کی عمر سے آپ نے رونا شروع کیا۔ سورہ انفال میں بہت طویل واقعہ ان کا موجود ہے۔ 6 سال کی ابھی عمر تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام جو ان کے والد ہیں وہ درس دے رہے تھے اپنے امتیوں کو۔ آپ ابھی بچے ہیں، بیٹے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام، چھوٹے سے۔ جب یہ بات سنتے ہیں کہ رب تعالیٰ محشر کے دن جہنم کے 7 دروازے ہیں اور اتنے گڑھے ہیں، اور ان میں سے ایک گڑھا جس کا نام غضبان ہے، ان میں لوگوں کو پھینکا جائے گا اور وہ بہت گہرا ہے۔ تو جب اتنی سی بات سنی نا، آپ کی روح تڑپنے لگی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آپ سمندروں کی طرف، جنگلوں کی طرف دوڑ پڑے اور روتے جا رہے ہیں، اور آپ کے جسم پر کب کبھی تاری۔ حضرت زکریا علیہ السلام 2-3 دن تک ڈھونڈتے رہے، جب جا کر دیکھا تو ایک نہر بہ رہی ہے، اس میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کھڑے، پنڈلیوں تک پانی ہے، اتنا ٹھنڈا پانی ہے کہ کھڑا نہیں ہوا جا سکتا، لیکن رو رہے ہیں، اور اس قدر روتے رہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام جب پہنچے تو کہا، بیٹا کیا ہوا ہے، کیوں اس قدر رو رہے ہو؟ کہا کہ اے ابا جان، آپ نے جو بتایا ہے کہ اس گڑھے میں لوگوں کو پھینکا جائے گا، کہیں میرا شمار بھی ان لوگوں میں نہ ہو جائے کہ ان کو جہنم کے گڑھوں میں پھینکا جائے۔ یہ اللہ کے نبی، اور تاریخ میں آتا ہے ان کا جو واقعہ قرآن مجید کی تفسیر میں موجود ہے، اتنا حضرت زکریا علیہ السلام روئی یہ سوچ کر کہ کہیں میرا نام ان میں نہ آ جائے۔ یہاں پر آنسوؤں کی تپش سے جو آپ روتے تھے 2 نالیاں بن گئی تھیں، آپ کی داڑھیں نظر آتی تھی، جو گوشت یہاں سے پگھل گیا، اس قدر ہوتے۔ آپ کی والدہ جو ہے وہاں پر روئی رکھ کر مرہم لگایا کرتی۔ یہ نبی ہیں اور اس قدر روتے۔ اگر تمہیں یقین ہوتا کہ قرآن مجید رب تعالیٰ کی کتاب ہے، رب تعالیٰ نے محشر کے دن یہ تم سے سوال کر لیا، کیا تمہیں واقعی یقین تھا کہ یہ رب تعالیٰ کی کتاب ہے، سچی کتاب ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تمہارا سلوک کیا تھا میری کتاب کے ساتھ؟ کیا تم نے اس کو پڑھا، اس کو سمجھا، اس کے معانی مطالب کو سمجھا؟ طوطے کی طرح تم نے تو پڑھ لیا نا انگلی رکھنے سے، لیکن اس میں ذکر کیا کیا گیا تھا؟ کبھی اس پر غور و فکر تم نے کیا؟ کیا تمہیں واقعی یقین تھا کہ مرنے کے بعد تم نے زندہ ہونا ہے اور رب تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے؟ تو تم نے عمل کیا کیے ہیں؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، بار بار رب تعالیٰ نے فرمایا ہے نا قرآن مجید میں، تم دیکھو کہ اگلے آخرت کے لیے تم کیا بھیج رہے ہو، تمہارا عمل کیا ہے۔ دنیا میں تو ہو نا، یہ نہ ہو کہ تمہیں آخرت میں افسوس کرنا پڑے کہ کاش میں تھوڑا سا اور دنیا میں رہ لیتا اور میں اچھا عمل کر لیتا اور اپنی آخرت کے لیے کچھ کام کر لیتا۔
نفس کی جب آپ پر خواہش غلبہ پاتی ہے. حضرت ایک ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ آپ بیان کرتے ہیں نفس کی خواہش کے حوالے سے. ایک پہاڑ میں بیٹھے ہیں تو اللہ کے نیک بندے ہیں، تو خواہش کی کہ رب تعالیٰ کی طرف سے مجھے کوئی بھوک لگ رہی ہے، کافی دنوں کا بھوکا ہوا ہے. خواہش کی تو رب تعالیٰ کی طرف سے آپ کے سامنے نا ایک انار آ کر گرا. آپ نے اس کو کھولا، کھایا تو وہ ترش تھا. آپ نے اس کو پھینک دیا کہ میری طبیعت کے موافق نہیں ہے، میرا نفس یہ نہیں چاہتا. وہ میٹھا انار چاہتا. پھینک کر آگے چلے نا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک راستے کے اوپر ایک فقیر بیٹھا ہے، لیٹا ہوا ہے، اور اس پر بھیڑ چمڑے ہوئے ہیں. بھیڑ بھونڈ جسے کہتے ہیں، جس کا ڈنک آپ ایک بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، محسوس کریں اس کو. تو جب آپ نے اس کو دیکھا تو کہا کہ تمہیں ان کی تکلیف جو ہے وہ، آپ نے پہلے تو سلام کیا حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ نے، تو اس فقیر نے آگے سے جواب بھی دیا اور آپ کا نام لے کر آپ کو جواب دیا. تو آپ اس فقیر سے فرمانے لگے کہ تمہیں میرا نام کیسے معلوم ہے؟ اس نے سارا ماجرا جو ہے نا اس فقیر نے آگے بیان کیا کہ کہا کہ آپ کو پہاڑ میں رب تعالیٰ نے انار دیا تھا اور وہ ترش تھا اور آپ کے نفس نے اس کو قبول نہیں کیا. تو کیا کہتے ہیں، آپ کو نفس کی خواہش کے مطابق عمل کرنا چاہیے. تم چاہتے ہو کہ جو میں چاہتا ہوں وہی ہونا چاہیے. آپ آگے سے فرمانے لگے کہ تمہیں جو یہ بھیڑ چمڑے ہوئے ہیں، یہ بھونڈ، کیا تمہیں تکلیف نہیں ہو رہی؟ تو اس نے آگے سے جواب دیا فقیر نے کہ یہ تو میرے بظاہر جسم پر تکلیف ہو رہی، میرے نفس کو تو تکلیف نہیں پہنچی. میرا نفس ٹھیک ہے، اس کو کسی طرح کی خواہش نہیں. اگر وہ خواہش کرتا تو میں رب تعالیٰ سے دعا کرتا اور یہ بھیڑ ہٹ جاتے. لیکن جو نفس کی خواہش ہوتی ہے نا، وہ بادشاہوں کو فقیر بنا دیتی ہے اور فقیروں کو بادشاہ بھی بنا دیتی ہے. جب ہم رب تعالیٰ کی رضا پر راضی ہو کر عمل کرتے ہیں، جس طرح رب تعالیٰ چاہتا ہے ہم اس کی رضا پر راضی رہتے ہیں، تو رب تعالیٰ کیسے نوازتا ہے فقیروں کو کہ اولیاء کاملین کے گھوڑوں کی زنجیریں چاندی کی اور جو میخیں ہوتی تھیں وہ سونے کی ہوتی تھیں. بادشاہ اگر حیران ہوتے تھے کہ یہ کیا، فقیروں کے در پر بھی یہ سونے اور چاندی کے جو ہیں وہ اتنا کچھ آپ کے پاس موجود ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے، یہ دنیا کا مال ہے اور اس لیے ہم نے اس کو حقارت کی نظر سے گھوڑوں کے پاؤں میں رکھا ہوا ہے اور تم نے اپنی تجوریوں میں اس کو سنبھال کر رکھا ہوا ہے. اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمۃ، آپ اتنا مہنگا جوتا پہنا کرتے تھے، اتنا مہنگا کہ بعض لوگ آپ سے کہتے تھے کہ آپ تو فقیر ہیں نا، آپ تو اللہ کے نیک بندے ہیں، امام ہیں، تو آپ کو تو سادگی اختیار کرنی چاہیے. لیکن انہوں نے کیا جواب دیا کہ ایک عالمی دین جو ہے وہ اگر ایسا فقیرانہ انداز اپنا لے کہ ہر کوئی اس کو فقیر سمجھ کر اس کو چندہ دینا شروع کر دے، اس قدر حقارت کی نظر سے 1-2 روپے سمجھ کر ایک عالمی دین ہو، لیکن آپ 1-2 روپے سمجھ کر آپ ایک نکالی سب خوش ہو جائیں. یا علامہ صاحب یا امام صاحب کہتے کہ ایک عالم دین جو علم پر عمل کرنے والا ہے، یہ مہنگا جوتا اس لیے ہے کہ وہ دیکھیں کہ رب تعالیٰ کے پیارے محبوب کا جو غلام ہے ادنا سا، اس کی نظر صرف پاؤں پر ہی رہے، چہرے پر پڑنے سے پہلے اس کے پاؤں پر رہے. دیکھیں کہ اتنا مقام ہے. اور ایک عمومی طور پر ایک امام صاحب ہیں، وہ میں اپنی بات نہیں، عمومی طور پر سب کو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اگر سارا دن مسجد میں رہتا ہے، بچوں کو پڑھاتا ہے، نمازیں پڑھاتا ہے، کہتے ہیں کہ شکوے کے حوالے سے بات کرنا بھی وہ شکوہ ہی کہہ رہا ہے. ایک عرض کرنا وہ بھی شکوہ ہی ہوتا ہے، لیکن یہ شکوہ نہیں ہے. ایک لمحہ فکریہ ہے، سوچئے گا اگر میں غلط کہوں تو میری بات کو ٹوکیے گا، لیکن اگر میں صحیح کروں تو سوچئے گا کہ ایک عالم دین ہے یا قاری صاحب ہیں، وہ پورا مہینہ مسجد میں نمازیں پڑھاتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں، ہر دن کا معاملات آپ سے وہ مشاورت بھی کرتے ہیں، آپ ان سے رہنمائی بھی لیتے ہیں کسی معاملے میں. ان کو مہینے کے بعد جو وظیفہ دیا جاتا ہے 10-15 ہزار جو ملتا ہے. لیکن اگر
ایک نعت خواں کو اسی وقت بلا لیا جائے، 10 منٹ وہ نعت پڑھے، آپ 50,000 روپیہ اس پر دے دیں۔ اس نے کیا کیا ہے؟ 3 دن میں تو ایک نعت خواں تیار ہوتا ہے۔ ایک دن کاپی لی، دوسرے دن زرق برق لباس پہنا، تیسرے دن سٹیج پہ گیا، نعت پڑھی، 50,000 روپیہ۔ 10 منٹ وہ آیا ہے، اس نے کچھ نہیں کیا، اور ایک عالم دین ہے 8-10 سال صفوں پہ بیٹھا ہے، اس نے ٹکڑے کھائے ہیں، رب تعالیٰ کے دین کے لیے کام کیا ہے، احادیثیں یاد کی، قرآن مجید کو پڑھا، اور اس کی ویلیو کیا ہے؟ آپ اس کو کیا پروٹوکول دے رہے ہیں؟ اور آپ جو عورت چاہتی ہے آزادی، یہ ویلنٹائن ڈے، ویلنٹائن آپ کا کیا لگتا ہے؟ آپ کو اسلاف یاد ہے؟ وہ قدریں جو صحابہ کی یا اہل بیت کی یا ائمہ کرام، علماء کرام جو ہمارے اسلاف کی تھی، تم نے ان کو بلا دیا اور کس طرف چل پڑے ہو؟ اقبال نے اس لیے تو رونا رویا تھا کہ یہ کیسی قوم ہے کہ میں اس کو کس طرف لے کر جاؤں اور کس قدر ان کو جگاؤں۔ کون رکھے گا ہمیں یاد اس دور خود غرضی میں؟ کون رکھے گا یاد ہمیں اس دور خود غرضی میں؟ حالات ایسے ہیں کہ لوگوں کو خدا یاد نہیں، ہم کون ہیں کیا ہیں با خدا یاد نہیں، اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں ہے، اگر یاد تو کافر کے ترانے ہی بس ہے، اگر نہیں یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں۔ بنت حوا کو نچاتے ہیں سرے محفل میں، کتنے سنگ دل ہیں کہ رسم حیا یاد نہیں، آج اپنی ذلت کا سبب یہی ہے شاید، سب کچھ ہے یاد مگر ہم کو خدا یاد نہیں۔ یہ رہ گئی رسم ازاں، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ تو ہمیں سوچنا ہے کہ اس عمل کو جو آزادی چاہتی ہیں، لوگ آزادی چاہ رہے ہیں، یا من تشبہ بقوم فہو منہم، حدیث مبارکہ آپ کے سامنے موجود ہے، جو جس قوم کی مشابہت رکھتا ہے اس کا حساب و کتاب بھی محشر کے دن انہی کے ساتھ ہوگا۔ اور اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، حکیم لقمان نے کہا، اور اس پر صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ جس کی حیا فوت ہو جائے اور جو چاہے مرضی کرے۔ میں مخاطب بھی انہی لوگوں سے ہوں جو حیا رکھتے ہیں، وہی بات سمجھیں گے، کیونکہ حدیث مبارکہ ہے کہ حیا والے ہی سمجھ سکتے ہیں کہ کون سا عمل برا ہے اور کون سا عمل اچھا ہے۔ دعا ہے کہ خالق ارض و سماوات ہمیں حق پر عمل پیرا ہونے کی اور دین پر استقامت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔